بلا صوت اذن ومعه رد حين استئذانه او بعد بلوغ الخبر الیها بشرط تسمیۃ الزوج للمہر فیہما هو الصحیح۔ اور باقرہ بالغہ کا خاموش رہنا، اس کا ہنسنا اور بغیر آواز کے اس کا رونا اجازت ہے۔ وَمَعَهُ رَدٌّ حِينَ اسْتِئْذَانِهِ و بعد بلوغ الخبر الیہا، اور آواز کے ساتھ رونا نکاح کی اجازت کے طلب کرنے کے وقت، یا باقرہ بالغہ تک نکاح کی خبر کے پہنچنے کے بعد بلا آواز با آواز رونا، آواز کے ساتھ رونا، یہ رد ہے۔ بشرط تسمیۃ الزوج للمہر، اس شرط کے ساتھ کہ شوہر کا تعارف کرا دیا جائے، شوہر کا نام ذکر کر دیا جائے۔ للمہر، مہر کی شرط نہیں ہے دونوں صورتوں میں، یعنی اجازت طلب کرنے کی وقت یا خبر کے پہنچنے کے بعد۔ ہو صحیح ہو، یہی صحیح ہے۔ مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ سمتوہا زہکوہا وغیرہ میں جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے باقرہ بالغہ کی طرف، مطلب یہ ہے کہ اگر باقرہ بالغہ سے اس کے ولی نے اجازت طلب کی کہ میں تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کر رہا ہوں، یا میں تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کر دوں، تو اب وہ باقرہ بالغہ خاموش رہی، کچھ بھی نہیں بولی، یا ہنسی اور مسکرائی، تو باقرہ بالغہ کا نکاح کی اجازت طلب کرنے کی صورت میں، باقرہ بالغہ سے اجازت طلب کرنے کی صورت میں اگر وہ خاموش رہی یا وہ ہنسی، تو اس کا یہ ہنسنا اور اس کا یہ خاموش رہنا، یا وہ روئی لیکن آواز نہ ہوئی، بلا آواز کے روئی، تو اس کا بلا آواز کے رونا یہ اجازت ہے، یعنی یہ مانا جائے گا کہ اس باقرہ بالغہ نے اپنے نکاح کی اجازت دے دی ہے۔ اور جب باقرہ بالغہ کے پاس نکاح کی خبر پہنچی، یعنی یہ خبر پہنچ گئی کہ تیرا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا، تو وہ خاموش رہی، تو اس کا یہ خاموش رہنا بھی رضامندی پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس صورت میں شرط یہ ہے کہ شوہر کا نام ذکر کر دیا جائے اس طریقے پر کہ شوہر کی معرفت ہو جائے، کہ مثال کے طور پر شوہر کی معرفت یوں کر دی جائے کہ فلاں ابن فلاں کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا گیا، جو فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، جب وہ اس کو جانتی ہو پہلے سے، مثلا کوئی رشتہ دار ہی ہو، اور کہا جائے کہ فلاں جسے تم جانتی ہو اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا گیا، تو جب یہ خبر اس کے پاس پہنچی اور وہ خاموش رہی، تو اس کا خاموش رہنا یہ رضامندی پر دلالت کرتا ہے، اور یہ سمجھا جائے گا، یہ مانا جائے گا کہ وہ نکاح پر راضی ہے، لہذا نکاح صحیح ہو جائے گا۔ ہاں اگر شوہر کا ذکر نہیں کیا گیا یا خالی نام ذکر کیا، لیکن نام کی بنیاد پر شوہر کی معرفت حاصل نہ ہو سکی، تو اب اس صورت میں اگر وہ خاموش رہی تو اس کا خاموش رہنا یہ رضامندی پر دلالت نہیں کرے گا، یہ اس کی رضا نہیں ہوگی۔
اور چاہے اجازت طلب کرنے کی صورت میں ہو، چاہے خبر نکاح کے پہنچنے کی صورت ہو، اس میں مہر کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، مہر کا ذکر کرنا شرط نہیں ہے. یعنی یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ تیرا نکاح فلاں کے ساتھ 10,000 روپے میں کیا گیا، مہر کا ذکر کرنا شرط نہیں ہے. صرف جب اس کے پاس خبر پہنچے یا جو ہے وہ اس سے اجازت طلب کی جائے تو شوہر کی معرفت کرانا ضروری ہے. شوہر کی معرفت عورت کو حاصل ہو جائے تو ایسی صورت میں اگر وہ خاموش رہ رہی ہے یا ہنسی یا بغیر آواز کے روئی تو اس کے یہ ساری کی ساری صورتیں جو ہیں وہ رضامندی پر دلالت کرتی ہیں. ہاں اگر وہ عورت باقرہ بالغہ رو رہی ہے لیکن آواز کے ساتھ روئی تو آواز کے ساتھ رونا یہ اجازت پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ آواز کے ساتھ رونا یہ غیر رضا پر دلالت کرتا ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایسا اس وجہ سے ہے کہ چونکہ باقرہ بالغہ سے جب اس کے نکاح کی اجازت اس کا ولی لے تو اکثر اوقات باقرہ آپ سمجھ ہی رہے ہو کہ وہ عورت یا وہ لڑکی جس کا پردہ بکارت زائل نہ ہوا ہو، تو اکثر اوقات باقرہ لڑکیاں صراحتاً اظہار کرنے سے شرماتی ہیں کہ ان سے کوئی اجازت لے کہ تمہارا نکاح کر دیا جائے تو شرماتی ہیں. تو اب کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو رضامندی پر محمول کیا جائے؟ تو مصنف نے یہ بیان فرما دیا کہ اگر وہ اجازت لینے گئے تو چپ رہی یا ہنسی یا بغیر آواز کے روئی تو یہ اجازت ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ اگر باقرہ کا نکاح جو ہے بغیر اجازت کے نہیں ہو سکتا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت کیسے معلوم ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا خاموش رہنا یہ اس کی اجازت ہے. اور اس کے علاوہ بہت دوسری علامتیں ہیں، مثلا ہنسنا یا بغیر آواز کے رونا، یہ جو ہیں وہ علامات ہیں رضامندی کی. ہاں اگر وہ ہنسی لیکن ٹھٹا مار کر کے ہنسی تو ٹھٹا مار کر کے ہنسنا یہ اجازت پر دلالت نہیں کرتا، اس لیے کہ ٹھٹا مار کر کے ہنسنا یہ تمسخر اور استہزاء پر دلالت کرتا ہے. لہذا اگر وہ ٹھٹا مار کر کے ہنس رہی ہے تو یہ اجازت نہیں. جیسے کسی عورت سے کہا جائے کہ تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا جائے، ولی نے کہا، اور وہ ٹھٹا مار کر کے ہنسے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہنسی بنا رہی ہے، مذاق کر رہی ہے کہ دیکھو ایسے بندے کے ساتھ یا ایسے مرد کے ساتھ جو ہے میرا نکاح کیا جا رہا ہے، یا وہ مرد جو ہے وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لائق ہے. تو اگر وہ ٹھٹا مار کر کے ہنس رہی ہے تو اس کی ضحک جو ہے وہ رضامندی پر دلالت نہیں کرے. اسی طریقے سے اگر رو رہی ہے بغیر آواز کے تو یہ بھی بلا صوت اذن، اور عورت کا یا باقرہ بالغہ کا خاموش رہنا، اس کا ہنسنا اور اس کا رونا بغیر آواز کی اجازت ہے نکاح کی. ومعه رد، اور آواز کے ساتھ رونا رد ہے. اجازت ہے اور رد ہے کب؟ حین استئذانہ او بعد بلوغ الخبر الیہا، اجازت لینے کے وقت یا عورت تک نکاح کی خبر کے پہنچنے کے بعد، بشرط تسمیت الزوج، شوہر کے ذکر کرنے کی شرط کے ساتھ، یعنی شوہر کا نام یا شوہر کی معرفت کا ذکر کرنا ضروری ہے. لل مہر، مہر کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے.
فیہما دونوں صورتوں میں، دونوں صورتوں سے مراد اجازت طلب کرنے کے وقت یا نکاح کی خبر کے پہنچنے کے بعد، ہوا صحیح ہو، یہی صحیح ہے۔ الضمیر فی سمتها راجع الی البکر البالغۃ، اب سمتها میں جو ضمیر ہے اس ضمیر کا مرجع بیان کیا کہ سمتها میں ضمیر یہ باکرہ بالغہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ فَسَكَتَتْ أَوْ ضَحِكَتْ كَانَ رِضَاءً، تو جب باکرہ بالغہ سے اجازت طلب کی ولی نے، فسکتت تو وہ خاموش رہی، او ضحکت یا ہنسی، کان رضاءً تو اس کا خاموش رہنا اور ہنسنا رضامندی ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ إِلَيْهَا خَبَرُ نِكَاحِهَا، اور جب باکرہ بالغہ تک اس کے نکاح کی خبر پہنچی کہ اس کا نکاح ہو گیا، فسکتت تو وہ خاموش رہی، فَهُوَ رضاءٌ تو یہ بھی رضا ہے۔ لیکن تشترط تسمیۃ الزوجی، لیکن شوہر کا نام بیان کرنا شرط ہے اس طریقے پر کہ جس کے ذریعے سے معرفت حاصل ہو جائے۔ حتی لو لم یذکر الزوج فسکوتها لا یکون رضاء، یہاں تک کہ اگر شوہر کا ذکر نہیں کیا گیا تو باکرہ بالغہ کا خاموش رہنا رضامندی نہیں ہوگا۔ ولا یشترط ذکر المہر، اور اجازت لینے میں یا خبر کے پہنچنے میں مہر کا ذکر شرط نہیں ہے۔ چلیں آگے۔ ولو استاذنها غیر ولی اقرب فرضاؤها بالقول كالثیب، اے لو استاذنها الاجنبی او ولی بعید فالرضاء لا يكون الا بالقول كما في السیب۔ اب یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر ولی نے اس سے اجازت ابھی اس سے پہلے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ ولی نے اجازت طلب کی، عورت خاموش رہی، ہنسی، بغیر آواز کے روئی تو اجازت ہے۔ لیکن اگر باکرہ بالغہ سے اجازت لی ہے ولی اقرب کے علاوہ نے، ولی اقرب کے علاوہ نے اس سے اجازت طلب کی ہے، مثلا کسی اجنبی نے اس سے اجازت طلب کی کہ جس کے لیے ولایت نہیں ہے، یا جیسے کہ مثال کے طور پر باپ نے ہی اجازت طلب کی لیکن باپ جو ہے وہ کافر ہو، تو کافر باپ جو ہے وہ اپنی مسلم اولاد کا ولی نہیں ہوتا، تو باپ نے ہی اجازت طلب کی لیکن کافر تھا، یا کسی اجنبی نے اجازت طلب کی تو یہ ولی اقرب نہیں ہوئے، ولی اقرب کے غیر ہیں۔ یا کسی کوئی شخص ولی کا قاصد ہو، ولی کا وکیل ہو، تو اگر انہوں نے اس سے اجازت طلب کی تو باکرہ بالغہ کی رضامندی قول کے ذریعے سے ہی ہوگی، بات چیت کے ذریعے سے ہی ہوگی۔ یعنی جب اس کے سامنے کہا جائے کہ میں تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کر رہا ہوں، تو اگر وہ روئے یا ہنسے یا بغیر آواز کے یا خاموش رہے یا بغیر آواز کے روئے تو اجازت نہیں ہوگی، بلکہ وہ صراحت کے ساتھ بولے، کہے کہ ہاں میرا نکاح کر دیا جائے یا میرا نکاح نہ کیا جائے، قول کے ذریعے سے ہی اجازت ہوگی۔ جیسے کہ سیبہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ سیبہ وہ عورت کہ جس کا پردہ بکارت وطی وغیرہ کے ذریعے سے زائل ہو گیا ہو، نکاح وغیرہ کے ذریعے سے، چاہے وطی کے ذریعے زائل ہوا ہو، چاہے نکاح سے ہو چاہے غیر نکاح سے ہو، مثلا زنا کے ذریعے سے، وہ بھی سیبہ کہلاتی ہے کیونکہ وہ بھی حقیقتاً سیبہ ہی ہے۔ تو جس طریقے سے سیبہ کی رضامندی قول کے ذریعے سے ہوتی ہے، ایسے ہی اگر ولی اقرب کے غیر نے اس سے اجازت طلب کی ہے تو اس کی رضامندی قول کے ذریعے سے ہی ہوگی۔ کیونکہ ولی اقرب کے علاوہ کی بات کے جواب میں خاموش رہنا یہ رضامندی کی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ خاموشی جو ہے وہ عدم التفات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ بھئی ولی اقرب ہے تو اس سے تو بولنے میں جھجک اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اجنبی ہو تو اجنبی سے
بولنے میں یا اجنبی کے سامنے بات چیت کرنے میں شرم و حیا نہیں محسوس ہوتی ہے، لہذا قول کے ذریعے سے ہی رضامندی ہوگی. جیسے کہ سیبہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ سیبہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے وہ مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط ہو چکا ہوتا، مرد کے ساتھ اس کا اختلاط ہو چکا ہوتا ہے اور مرد کے ساتھ بات چیت کر چکی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے اگر سیبہ کا اگر نکاح کیا جا رہا ہے تو اگر اس سے اجازت لی جائے گی تو وہ قول کے ذریعے سے جب اجازت دے گی تبھی اس کی اجازت مانی جائے گی، اور اگر خاموش وغیرہ رہے ہنسے تو اس کی اجازت نہیں مانی جائے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی باقرہ سیبہ ہے، باقرہ بالغہ ہے اور ولی اقرب کے علاوہ کوئی اس سے اجازت دے رہا ہے تو اس کی رضامندی قول کے ذریعے سے ہی ہوگی. وَلَوْ اسْتَأْذَنَ لَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ أَقْرَبَ فَرِضَاؤُهَا بِالْقَوْلِ، اور اگر باقرہ بالغہ سے اجازت طلب کی ولی اقرب کے علاوہ نے، فَرِضَاؤُهَا بِالْقَوْلِ، تو اس کی رضامندی قول کے ذریعے سے ہوگی، ضحک اور بکا وغیرہ کے ذریعے سے نہیں ہوگی. کا سیب ہے، جیسے کہ سیب کی رضامندی جو ہے وہ قول کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے. اے لو استاذنہ الاجنبی او ولی بعید، یعنی اگر اس سے اجازت طلب کی اجنبی نے، جیسے مثلا قاضی یا ولی بعید نے، فالرضاء لا يكون الا بالقول، تو رضامندی نہیں ہوگی مگر قول کے ذریعے سے ہی. کما فی السیب، جیسا کہ سیب میں رضامندی قول سے ہوتی ہے. بات آئی سمجھ میں؟ جی حضرت. دائل آرتها بوثبت او حیض او جراحت او تعنیس او زنن بکر حکمن. یہ مسئلہ بیان کیا ہے اب کہ وہ عورت کہ جس کا پردہ بکارت، یعنی ایک پردہ ہوتا ہے فرج خارج اور فرج داخل کے مابین، بیچ میں، کہ جو جب وطی وغیرہ کی جاتی ہے تو وہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. تو جس کا پردہ بکارت وطی وغیرہ کے ذریعے سے وطی سے زائل ہو جائے اسے سیبہ بولا جاتا ہے، اور جب تک زائل نہیں ہوتا تو اسے باقرہ کہا جاتا. تو اصل سبب تو اس کا یہی ہے کہ وطی کے ذریعے سے جب پردہ بکارت زائل ہو جائے تو وہ سیبہ کہلاتی. لیکن کبھی کبھی کودنے کے ذریعے سے بھی، کہ اوپر سے نیچے کودے، یا حیض کی کثرت ہو بہت زیادہ، تب بھی پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے. صرف حیض آئے تو حیض جو ہے پردہ بکارت کو زائل کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کو کثرت کے ساتھ حیض آتا ہے، آنے لگا، تو حیض کی وجہ سے بھی پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے. یا فرج وغیرہ میں کہیں زخم ہو، زخم کی وجہ سے بھی پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے. یا درازی عمر ہو، کہ زیادہ عمر ہو جائے تو درازی عمر کی وجہ سے ہی پردہ بکارت زائل ہو جائے، یا زنا، اور زنا کے ذریعے سے ہی پردہ بکارت زائل ہو جاتا. تو مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ وہ عورت کہ جس کا پردہ بکارت کودنے یا زخم سے یا حیض کی کثرت کی وجہ سے یا درازی عمر سے یا زنا کی وجہ سے زائل ہو گیا تو وہ حکمن باقرہ ہے، وہ حکمن باقرہ ہے، اگرچہ وہ حقیقتاً باقرہ نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقتاً باقرہ تو وہ کہلائے گی جس کا پردہ بکارت زائل نہ ہوا ہو، اور یہاں پر پردہ بکارت زائل ہو گیا ہے تو یہ حقیقتاً اگرچہ باقرہ نہیں ہے لیکن حکمن باقرہ کہلائے گی. کیا مطلب ہے حکمن باقرہ کہلائے گی؟ یعنی اس کے لیے شرعاً باقرہ کا حکم ہوگا. اور باقرہ کا حکم کیا ہے کہ باقرہ اگر خاموش رہے تو اس کا خاموش رہنا رضامندی ہوتا ہے،
باقرہ اگر ہنسے تو اس کا ہنسنا، یا باقرہ روئے بغیر آواز کے تو اس کا بغیر آواز کے رونا، یہ اجازت ہوتی ہے۔ ایسے ہی وہ عورت جس کا پردہ بکارت کودنے یا حیض یا زخم یا درازی عمر یا زنا وغیرہ کی وجہ سے زائل ہو گیا ہے، وہ بھی حکماً باقرہ ہوتی ہے۔ یہ جو اولن بیان کیے ہیں وصبا، حیض، جراحہ، تانیس، اس میں تو بالاتفاق اس کے لیے باقرہ کا حکم ہے، لیکن اگر کسی کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہوا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہی ہے کہ وہ حکماً باقرہ ہے، لیکن صاحبین اور امام شافعی رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سیبہ کا حکم ہوگا، کہ سیبہ کا حکم ہوگا کہ اس کے جو سکوت ہے اس کے سکوت کو رضامندی پر محمول نہیں کیا جائے گا، اس کے سکوت پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ حقیقتاً سیبہ ہے، وتی کے ذریعے سے اس کا پردہ بکارت زائل ہوا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ لوگ اس کو باقرہ کہتے ہیں، اس نے زنا کیا ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں تو وہ باقرہ ہی ہے، لوگ اس کو باقرہ سمجھتے ہیں، لہذا اس کا بات کرنا یہ معیوب سمجھا جائے گا، لہذا وہ خاموش رہے گی، لوگوں کے درمیان بات کرنے سے خاموش رہے گی تو اس کے بہت سارے مصالح جو ہیں وہ معطل ہو جائیں گے، لہذا اس کے سکوت پر ہی اکتفا کیا جائے گا۔ اگر وہ خاموش رہے گی تو اس کا خاموش رہنا رضامندی ہوگا۔ ہاں اگر معاملہ اس کے زنا کا یہ ہو کہ اس کا زنا مشہور ہو گیا، سب کو معلوم یا اکثر کو معلوم کہ یہ باقرہ لڑکی یا یہ جو ہے جس کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، یہ جو ہے بدکاری کرتی ہے، زناکاری میں مبتلا رہتی ہے، تو اگر اس کا زنا مشہور ہو گیا ہے تو اس صورت میں اس کا خاموش رہنا یہ رضامندی نہیں ہوگا، بلکہ قول پر ہی اکتفا کیا جائے گا اور قول سے ہی رضامندی ہوگی، کیونکہ اس کی شرم اور حیا اب سب کی سب ختم ہو چکی ہے، اور جب لوگوں کے درمیان اس کی خبر بد عام ہو چکی ہے، لہذا قول کے ذریعے سے ہی اس کی اجازت ہوگی اور خاموشی اس کی رضامندی نہیں ہوگی۔ دیکھیے، اور وہ زائد میں الف لام موصول ہے، اور وہ عورت یا وہ باقرہ جس کی بکارت کودنے یا حیض یا زخم یا درازی عمر یا زنا سے زائل ہو گیا، بکرن حکمن، یہ خبر ہے الزائل کی، تو وہ حکمن باقرہ ہے، اے لہا حکم البکری فی ان سکوتہ رضاؤن، یعنی اس کے لیے شرعن باقرہ کا حکم ہے اس سلسلے میں کہ اس کی خاموشی رضامندی ہے۔ اور آگے دیکھیے تھوڑا سا، وقولها رددت اولا من قوله سکتی وتقبل بینته على سکوتها ولا تحلف هي ان لم يقم البینہ۔ ذرا اپنا یہ بند کرو آڈیو، دقت ہو رہی ہوگی، بعد میں کھولنا۔ وقول، اور عورت کا ردتو کہنا یہ اولا ہے مرد کے سکتے کہنے سے، اور عورت کا ردتو کہنا یہ بہتر ہے شوہر کے سکتے کہنے سے۔ کیا مطلب ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب شوہر نے باقرہ بالغہ سے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا تھا اور تمہیں نکاح کی خبر پہنچی تھی، تو عورت بولی، شوہر نے باقرہ بالغہ سے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا تھا تو تمہارے پاس نکاح کی خبر پہنچی تھی اور تم خاموش رہی تھی، تو فوراً اس کے جواب میں عورت نے کہا میں خاموش نہیں رہی تھی، میں نے نکاح کو رد کر دیا تھا،
لا بل ردت تو اس نے یہ کہا نہیں میں خاموش نہیں رہی بلکہ میں نے تو رد کر دیا تھا. تو اب اگر عورت نے باقرہ بالغہ نے یہ کہا کہ نہیں بلکہ میں نے نکاح کو رد کر دیا تھا تو بات جو ہے وہ عورت ہی کی مانی جائے گی. اگر دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ نہ ہو، دلیل نہ ہو، شاہد نہ ہو تو عورت کی بات مانی جائے گی. عورت کی بات مانی جائے گی. یعنی جو عورت نے کہا کہ میں نے رد کر دیا تھا، میں نے قبول ہی نہیں کیا تھا، تو عورت کی بات مانی جائے گی. یعنی وہ نکاح جو ہے وہ تام نہیں ہوگا، نکاح نافذ نہیں ہوگا. ہاں اگر شوہر کے پاس بینہ ہو اس سلسلے میں کہ یہ عورت خاموش رہی تھی، تو اگر شوہر کے پاس بینہ ہے تو شوہر کے بینہ کو خاموشی پر قبول کیا جائے گا. یعنی شوہر کے بینہ کو قبول کیا جائے گا اس کی خاموشی پر، کہ شوہر اس بات پر شہادت پیش کر دے کہ جس وقت سے نکاح کی خبر پہنچی تھی خاموش رہی تھی، تو شوہر کا بینہ قبول کیا جائے گا اور اس نکاح کو لازم قرار دیا جائے گا، وہ نکاح نافذ ہوگا. ہاں اگر شوہر کے پاس بینہ نہ ہو تو شوہر کے پاس بینہ نہیں ہے تو عورت سے قسم نہیں لی جائے گی کہ عورت قسم کھائے کہ ہاں میں نے رد کر دیا تھا. یعنی اگر شوہر بینہ قائم نہ کر سکے تو عورت سے حلف نہیں لیا جائے گا. اگر یہ ابھی پورے طریقے سے واضح نہ ہوا ہو تو اسے یوں سمجھ لیں کہ حدیث پاک ہے البینۃ المدعی والیمین علی من انکر، کہ دلیل اس کے اوپر لازم ہوتی ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اور جو انکار کرتا ہے اس کے اوپر قسم لازم ہوتی ہے. تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہاں پر مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے. مدعی کے ذمے بینہ ہوتا ہے اور مدعا علیہ کے ذمے قسم ہوتی ہے. تو پہلے تو مدعی اپنے دعوے پر بینہ اور دلیل اور شہادت پیش کرتا ہے. اگر اس نے شہادت کو پیش کر دیا تو اس کی بات مان لی جاتی ہے، اور اگر وہ اپنے مدعا پر دلیل کو قائم نہ کر سکے تو جو انکار کرتا ہے اس سے قسم لے لی جائے گی. تو یہاں پر مدعی کون ہے؟ یہاں پر مدعی ہے شوہر. لہذا شوہر نے اگر بینہ پیش کر دیا تو اس کے بینہ کو قبول کر لیا جائے گا اور اس کی بات مانی جائے گی. اور اگر شوہر سکوت پر بینہ قائم نہ کر سکے تو عورت سے قسم لی جانی چاہیے نا، اس کے تعلق سے، اس قانون اور اصول کے تعلق سے. تو کہتے ہیں کہ عورت سے قسم نہیں لی جائے گی. قسم کیوں نہیں لی جائے گی؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں قسم نہیں لی جاتی ہے. کہ 6 چیزیں ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قسم نہیں لی جاتی ہے ان کے سلسلے میں مدعا علیہ سے. انہی میں سے ایک نکاح ہے، رجعت ہے، رق ہے، ولا ہے. تو چونکہ یہ معاملہ نکاح کا ہے لہذا عورت سے قسم نہیں لی جائے گی، اور دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ نہیں ہے تو بات عورت کی ہی مانی جائے گی، قول جو ہے وہ عورت کا ہی قبول کیا جائے گا. دیکھیے وقولها، اور عورت کا قول ردت تو، زوجہ کا قول ردت تو یہ بہتر ہے شوہر کے سکتے کہنے سے، یا شوہر کے سکتے کہنے کے مقابل. اے اذا قال الزوج للبکری البالغتی، یعنی جب شوہر نے باکرہ بالغہ سے کہا بلغا کی خبر النکاح، تیرے پاس نکاح کی خبر پہنچی، فسکتے تو تو خاموش رہی تھی. وقالت، اور عورت بولی لا بل ردت تو، نہیں بلکہ تو میں نے رد کر دیا تھا، نہیں بلکہ میں نے تو رد کر دیا تھا. فالقول قولها، تو قول عورت کا قول ہے، تو قول عورت کا قول معتبر ہے. وتقبل بینته علی سکوتها،
اور شوہر کے بینہ کو قبول کیا جائے گا عورت کی خاموشی پر، یعنی عورت کی خاموشی پر اگر شوہر بینہ قائم کر دے تو اسے قبول کیا جائے گا۔ وَلَا تُحَلَّفُ هِيَ إِن لَّمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ، اور عورت سے قسم نہیں لی جائے گی اگر شوہر بینہ قائم نہ کرے۔ وَهَذَا عِندَ أَبِي حنیفہ، اور یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ کیوں؟ بناء علی انہ لا یحلف فی النکاح، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ نکاح میں قسم نہیں لی جاتی ہے۔